دوست دھوکہ دیتی ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ان سے یہ پوچھ لو یہاں بے کیوں آئی ہے، یہ ہے بالکل ان پڑھ، بے کیوں آئی؟ دنیا میں اجہل ترین طبقہ غیر مقلدین کے، کسی چیز کو نہیں سمجھتے، بے کیوں آئی؟ قرات کے ساتھ بے نہیں آتی۔ ابھی میں نے آیت پڑھی اذا قرئ القرآن ہے یا اذا قرئ بالقرآن ہے، یہاں بات نہیں ہے اذا قرأت القرآن یا اذا قرأت بالقرآن، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، اذا قرأت بالقرآن نہیں، با نہیں ہے۔ اور فقرؤ ما تیسر من القرآن، فقرؤ بما نہیں، وہاں پر بھی با نہیں، قرات کے ساتھ با آتی نہیں، تو یہاں پر با کیوں آ گئی؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، پورا قرآن پر جہاں قرات آئی ہے وہاں با نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہو میری؟ یہ با کیوں آئی؟ اب ان کا دھوکہ یہ ہے کہ یہ کبھی با کا معنی نہیں کریں گے۔ اگر با کو ظاہر کر دینا، یہ با کہتی ہے ساتھ کچھ اور بھی پڑھنا ہے، یہ با کہتی ہے ساتھ کچھ اور بھی پڑھنا ہے، اس لیے مسلم میں فصاعدن آیا، ابو داؤد میں ما زاد آیا، نسائی میں ما تیسر آیا، مسند احمد میں سورتم ما اہا آیا۔ یہ سارا تو پوری حدیث کا معنی یہ ہے جو فاتحہ کے ساتھ کچھ قرآن نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ جو فاتحہ نہ پڑھے، یہ نال علی کون پڑھ سی؟ اب چوری پکڑی جاتی نا کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ اب وہ کون ہے جس نے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے ساتھ بھی کچھ پڑھنا ہے؟ وہ منفرد ہے یا امام ہے؟ تو حدیث کا پورا معنی کرو تو مقتدی کو شامل ہی نہیں، یہ منفرد کے لیے ہے، امام کے لیے۔ ہمارے ان دوستوں کا بھی مقتدی فاتحہ کے ماں بعد نہیں پڑھتا، وہ بھی کہتے ہیں فاتحہ، جبکہ حدیث کہہ رہی ہے فاتحہ کے ساتھ کچھ نہ پڑھے۔ پھر اسی کو پیغمبر کریم نے فصاعدن سے ما زادا ما تیسرا سورتم ما اہا، یہ پوری حدیث میں آ گیا تو پوری پڑھنا۔ اسی لیے حضرت جابر بن عبداللہ نبی کا صحابی کہتا ہے ھذا لمن یصلی بعدہ، ھذا لمن یصلی بعدہ، یہ حدیث اس آدمی کے حق میں ہے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، لمن یصلی بعدہ۔ اور اسی حدیث کا راوی سفیان وہ بھی کہتے ہیں ھذا اذا کان بعدہ، یہ اکیلے نمازی کے لیے مقتدی کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے امام احمد نے، امام ابن تیمیہ نے صراحت کی ہے، امام احمد کہتے ہیں کہ میرے زمانے تک ھذا النبی واصحابہ والتابعون، فرماتے ہیں پیغمبر، صحابہ، تابعین، ائمہ جو میرے زمانے تک گزرے ہیں، ان میں لم یکل احد من المسلمین، میرے زمانے تک مسلمانوں میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو یہ فتویٰ دے کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے تو مقتدی کی نماز ہی نہیں۔ امام احمد کے دور تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ کہتے ہیں ھذا النبی و صحابہ، پیغمبر کے صحابہ، تابعین، اور جو امام احمد کے زمانے تک مسئلہ نہیں تھا تو آج وہ دین بن گیا۔ ملکہ وکٹوریہ کی پیداوار وہ اسے دین کہہ رہی ہے کہ نماز ہی کوئی نہیں، نماز ہی باطل، فاسد، یہ ہے غلو فی المسائل۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقرؤوا ما تیسر من القرآن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان نمازی، امام، مقتدی، منفرد سب کے لیے فاتحہ کو لازم قرار دیا ہے، اور یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے کہ مقتدی پر نماز کے اندر قرآن پڑھنا فرض ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ آپ علماء احناف کی اصول کی کتاب الحسامی دیکھ لیں، اسی طرح ملا جیون حنفی کی نور الانوار لے لیں۔ اس آیت کے بارے میں واضح لکھا ہوا ہے کہ فَإِنَّ الْأَوَّلَ بِعُمُومِهِ يُوجِبُ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْمُقْتَدِي، کہ یہ آیت فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ جو ہے یہ مقتدی پر قرات کو فرض قرار دیتی ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مقتدی کو قرآن پڑھنا لازم قرار دیا۔ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کا قصہ صحیح مسلم میں ہے۔ دوران نماز وہ باتیں کرنے لگے۔ نماز کے بعد نبی علیہ السلام جب ان کو سمجھایا، مقتدی کو جب تعلیم دی تو فرمایا کہ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من کلام الناس انما هي التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن۔ آپ نے مقتدی کو یہ تعلیم دی کہ نماز تسبیح، تکبیر اور قرآن پڑھنے کا نام ہے، اور اس قرآن پڑھنے کی تعیین نبی علیہ السلام نے خود فاتحہ کے ساتھ کر دی ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فتاوی بھی اس پہ واضح ہیں کہ مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ آپ نے صحیح مسلم کے اندر، صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ دیکھ سکتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہر آدمی پہ قرات ہے اور فاتحہ کی اہمیت بیان کی، تو ایک سائل نے پوچھا انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اقرأ بها فی نفسک، تو اس فاتحہ کو جو ہے وہ آہستہ پڑھ لیا کر۔ نبی علیہ السلام رب کے قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فتاوی سے یہ بات واضح ہے کہ مقتدی پر قرات قرآن یعنی فاتحہ پڑھنا لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لیکن انتہائی دکھ اور افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اہل تقلید مقلدین جو ہے گاہے بگاہے اپنی تقلیدی ظلم کی آڑ کے اندر قرآن و سنت پر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں۔ اسی کا ایک رنگ جو ہے حالیہ دنوں کے اندر ہمارے سامنے ایک کلپ آیا جو دیوبندی جماعت کے مماتی فرقہ جو ہے اس کے جو ہے ایک مفتی جو اپنے آپ کو مفتی بھی کہلواتے ہیں، مفسر قرآن بھی کہلاتے ہیں، جن کے ساتھ مناظر اسلام کا لقب بھی لگایا جاتا ہے، یہ مفتی خضر حیات بکھروی جو ہیں، ان کا کلپ سامنے آیا۔ ہم اس جو ہے چھوٹے سے پروگرام کے اندر اس بات کو واضح کریں گے کہ یہ مقلدین کس قدر دین سے جاہل ہیں اور کس قدر قرآن و سنت پہ ظلم کرتے ہیں، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ دھوکہ دیتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ان سے یہ پوچھ لو جہاں بے کیوں ہے، یہ ہے بالکل ان پڑھ، بے کیوں ہے؟ دنیا میں اجہل ترین طبقہ غیر مقلدین کا، کسی چیز کو نہیں سمجھتے، بے کیوں ہے؟ قرات کے ساتھ بے نہیں آتی۔ ابھی میں نے آیت پڑھی اذا قرئ القرآن یا اذا قرئ بالقرآن، یہاں بات نہیں ہے اذا قرأت القرآن یا اذا قرأت بالقرآن، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ۔ مفتی خضر حیات بکھروی یہ دیوبندی مماتی اشاعت و توحید کے جو ہیں وہ مفتی صاحب ہیں، اور بڑے تمطراق کے ساتھ ایک استدلال پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جہاں بھی قرات کا لفظ آیا ہے ساتھ با نہیں آئی۔ اصل میں یہ پیش کرنا چاہ رہے تھے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہتے ہیں لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے ساتھ با آئی، بے آئی ہے۔ کہتا ہے اے پوچھو اے بے کیوں آئی ہے؟ کہتا ہے یہ بے کیوں آئی ہے؟ کہتا آپ پورا قرآن پڑھ لیں، پورے قرآن میں قرات کے ساتھ بے نہیں آئی۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم تو صرف اتنا سمجھتے تھے کہ مقلد جو ہیں وہ عوام جاہل ہے، اب تو یہ بات مفتی صاحب نے اپنی جو ہے اس جو ہے ترنگ میں یہ واضح کر دیا کہ مقلدین کے مفتیان بھی بدترین جاہل ہیں۔ بیچارہ تانا دے رہا تھا اہل الحدیث کو کہ غیر مقلدین اجہل ترین ہیں۔ مفتی صاحب آسمان کا تھوکا منہ پہ آتا ہے، ذرا آئینہ دیکھ لیجئے۔ قرآن مجید کے اندر اگر آپ کو قرآن نہیں آتا تو یہ المیہ ہے کہ آپ مفتی کے مسند پر فائز ہیں اور آپ کو پہلی وحی بھی کا بھی خبر نہیں ہے۔ ذرا قرآن کھولیے کہ قرآن میں قرات کے لفظ کے ساتھ جو ہے قرات کے لیے ساتھ با کا استعمال ہے یا نہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اب لفظ اقرا بھی ہے اور ساتھ با بھی ہے۔ آپ کو تو قرآن بھی نہیں آتا، آپ پہلی وحی سے بھی جاہل ہیں اور تانا دے رہے ہیں اہل حدیث کو کہ یہ اجہل ترین قوم ہے۔ تو جس قوم کے مفتی اور مناظر اس قدر جاہل ہوں کہ انہیں قرآن کی جو ہے معروف آیات پہلی وحی تک کی خبر نہیں ہے، بتائیے اس ٹولے سے بڑا اجہل کون ہوگا؟ مفتی صاحب لغت عرب سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بدترین جہالت ہے ان کی۔ آپ ملاحظہ فرمائیے مسلم شریف کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ کہ جب فارسی نے کہا، ان کے ایک شاگرد نے کہا انا نکون وراء الامام، تو سیدنا ابو ہریرہ نے کہا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، کہ پھر بھی فاتحہ پڑھنی ہے؟ فرمایا اقرأ بها، مفتی صاحب بے آگی جے فائی کرانا، قرات کے ساتھ بے آگی جے، اور پیغام کس کو ہے؟ مقتدی کو پیغام دے رہے ہیں، اور کون؟ صحابی رسول۔ اس لیے کم از کم کسی مستند عالم کے پاس، استاد کے پاس بیٹھ کے عربی سیکھیں اور علم حدیث پڑھیں تاکہ نہ خود گمراہ ہو نہ اپنی عوام کا بیڑا غرق کریں۔ ایسے مفتی قیامت کی علامت ہے، یفتون بغیر علم ضلوا واضلوا، جو جہالت سے فتوے دیتے ہیں، خود تو یہ بد نصیب گمراہ ہیں ہی، امت کا بھی قوم کو بھی یہ لوگ گمراہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی یہ حدیث اکیلے کے لیے ہے، امام کے لیے ہے، مقتدی کے لیے نہیں ہے۔ مفتی صاحب چلو کچھ
کسی حد تک تو آپ اپنے مذہب سے بیزار ہوئے اور علم حدیث میں سے اہل الحدیث کا آپ نے موقع تسلیم کر لیا کہ الحمدللہ یہ حدیث فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. اب مسئلہ ہے آپ کے بقول کہ یہ اکیلے کے لیے ہے اور امام کے لیے ہے. مولوی صاحب میں سمجھتا تھا کہ شاید آپ صرف قرآن سے جاہل ہیں, حدیث سے جاہل ہیں, لغت عرب سے. اب تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ فقہ حنفی سے بھی جاہل ہیں. اشاعت التوحید والوں کو چاہیے کہ اپنی شرمندگی ختم کریں, ایسے جہلاء کی بجائے کسی مستند عالم کو اپنا مفتی بنائیں. مفتی صاحب الہدایہ باب و وجوب القرات کو سامنے رکھیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے فقہ حنفی کے اندر نہ امام پہ فاتحہ ضروری ہے, نہ مقتدی پہ لازم ہے, نہ اکیلے پہ. امام فاتحہ نہ پڑھے, مقتدی نہ پڑھے, اکیلا نہ پڑھے, سب کی نماز فقہ حنفی میں ہو جاتی ہے. آپ کے امام اعظم امام ابو حنیفہ کا موقف باب الہدایہ باب وجوب القرات میں ہے. ادنا ما یجزئ من القراءۃ فی الصلاۃ آیۃ عند ابی حنیفہ تھا کہ کم از کم قرات جو مقتدی کو کفایت کر جاتی وہ ایک آیت ہے. نبی علیہ السلام نے امام مقتدی اکیلے کے لیے فاتحہ کی صورت میں 7 آیتیں لازم کی ہیں, اور امام ابو حنیفہ کا موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برعکس ایک آیت کی فرضیت کا ہے. اس لیے آپ کے نزدیک تو نہ امام پہ فرض ہے, نہ مقتدی پہ, نہ اکیلے پہ. آپ مفتی صاحب نے نا اپنا استدلال کا جو ہے ثابت کرنے کے لیے کہ اس حدیث کا تعلق اکیلے کے ساتھ ہے, امام کے ساتھ جو ہے مقتدی کے ساتھ, یعنی امام مقتدی کے ساتھ نہیں ہے, امام اور اکیلے کے ساتھ ہے. اب مولوی صاحب نے زور لگا کر کے کہنے لگے جو حدیث میں فصاعدن کے لفظ مسلم کے اندر ہیں, ما زادہ کے لفظ ابو داود کے اندر ہیں, ما تیسر کے الفاظ نسائی کے اندر ہیں, وصورت معہا مسند احمد کے ساتھ ہیں. مولوی صاحب علم حدیث پڑھا ہوتا تو کم از کم آپ یہ جہالت نہ ارتکاب کرتے, لیکن مجبوری آپ کی تقلیدی ہے کہ تقلیدی جو پٹے کے اندر آپ قرآن سے بھی ظلم کرتے ہیں, کھلواڑ کرتے ہیں. تقلیدی پٹے کے اندر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ظلم کرتے ہیں. یہ آپ کا وراثتی شیوا ہے جو آپ کی مجبوری ہے. کاش آپ جو ہے تعصب کی عینک کو اتارتے اور کم از کم اپنے اکابر کو ہی پڑھ لیتے. جہاں تک بات اس کی ایک دو حیثیتوں سے عرض کروں گا, اگر فنی اصولی بات کروں تو جائیے صحیح مسلم فصاعدن امام محدثین نے اس کو امام معمر کی خطا قرار دیا ہے. امام سفیان رحمہ اللہ سفیان بن عیینہ کے شاگردوں میں صرف ایک شاگرد جو ہے ابن سار جو ہے وہ یہ زیادتی نقل کرتا ہے. 12 سے درجن سے زائد امام معمر جو ہے سفیان کے تلامذہ جو ہیں فصاعدن کا اضافہ نقل نہیں کرتے. دوسرے نمبر پر مازاد عبادہ بن سامت سے جو مروی ہے سندر قتادہ مدلس روایت معنعن ہے. پھر یہ حدیث سیدنا عبادہ سے ہے. عبادہ رضی اللہ عنہ بذات خود اکیلی فاتحہ کی فرضیت کے قائل ہیں, اور آپ کا حنفی مذہب کا اصول نور الانوار میں مروی ہے کہ جو ہے اگر راوی حدیث کا عمل یا فتویٰ اس کی روایت کے خلاف آ جائے تو وہ منسوخ یا موضوع ہوتا ہے. آپ کے مذہب کے مطابق تو مازاد ویسے ہی منسوخ یا موضوع کے درجے میں ہے. آپ کس حیثیت سے اس کو پیش کر رہے ہیں؟ اگر بات ما تیسر کی کروں جو نسائی کے حوالے سے آپ نے پیش کی ہے, یہ روایت جو ہے باوجود اس کے کہ اس کی سند کے اندر بھی میمون بن جو ہے جعفر جو ہے وہ ضعیف ہے. علامہ عینی نے ملا جو ہے عمدۃ القاری کے اندر اس کو ضعیف لکھا ہے. ذرا یہ بھی پڑھنے کے ساتھ ساتھ امام ابن حبان کا اجماع بھی پڑھ لیجئے کہ فاتحہ کے وجوب پر اجماع ہے, ما زائد جو ہے وہ فرض اور واجب نہیں ہے. ذرا ایک تیسرے انداز میں دیکھ لیجئے کہ ما تیسر کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے, اور ابو ہریرہ رضی اللہ کا فتویٰ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ ان ضد جو ہے میں جو ہے امام کے پیچھے فاتحہ کے حوالے سے کہنے لگے ان ضد علیہ فهو خیر, اگر آپ فاتحہ سے زائد بھی کچھ قرات کر لے تو اچھی بات ہے. وَإِن لَمْ تَزِدْ عَلَىٰ أُمِّ الْقُرْآنِ, اگر آپ فاتحہ سے زائد نہیں بھی نہ پڑھتے تو فوقتا بھی ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ فاتحہ سے زائد پڑھا جا سکتا ہے. اب ما تیسر کو آپ امام سے جوڑ رہے ہیں اور وہ مقتدی کو جو ہے یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ زائد بھی مقتدی جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے, جواز ہے. تو ابو ہریرہ کا فتویٰ تو آپ کے استدلال کے مطابق آپ کے مذہب کے خلاف ہے. آپ جو ہے اس کو کس حیثیت سے فرض میں لے جاتے ہیں, جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ما زائد کو جائز قرار دے رہے ہیں, آپ فرض بنا رہے ہیں. راوی حدیث کا فتویٰ جواز کا ہے, آپ فرضیت پہ لے کے جا رہے ہیں. آپ کے مذہب کے مطابق تو یہ روایت بھی فتویٰ خلاف ہونے کی وجہ سے غیر معتبر ہے. بصورت ماہا معاملہ وہ روایت بھی محل نظر ہے. اس لیے پہلے تو ان زیادتوں کو ثابت کرنا چاہیے. ہم علمی اعتبار سے ایک دوسرے انداز سے آ جائیے. شاید آپ جو ہے اصول و فنون سے بھی ناواقف ہیں, ہم اپنی بات نہیں کرتے. آپ جو ہے فاتحہ کی بات جو ہے العرف الشدی علی جامع ترمذی نکالیے اور اپنی جماعت کے بزرگ عالم دین مولانا انور شاہ کاشمیری کو پڑھیے. انہوں نے یہ بات لکھی ہے فصاعدن کے تحت, اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ ارباب لغت اس بات پہ متفق ہیں کہ ان ما بعد یکون الفاتحہ غیر ضروری, کہ جو چیز فاتحہ کے بعد ذکر ہوتی ہے وہ فرض اور واجب نہیں ہوتی, وہ لازم نہیں ہوتی. اب جو ہے اس کا معنی یہ بنے گا کہ کم کم جو فقرات جو ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, فصاعدن کا معنی یہ بنے گا کہ کم از کم جو قرات فرض ہے وہ فاتحہ ہے, زائد جو ہے اس کا جواز ہے. اس کو آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں. صحیح مسلم کے اندر اسی طرح کے لفظ ہے جو ہے
چوری کی جہاں حد جو ہے نصاب بیان ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تقطع ید سارق الا فی ربع دینار فصاعدا، کہ کم از کم نصاب چوری کا جس پہ ہاتھ کاٹنا فرض ہے وہ جو ہے ربع دینار ہے، چوتھائی دینار ہے، اس سے زیادہ جتنا مرضی ہو جائے، زیادہ ہو تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے، اقل نصاب جس پہ ہاتھ کاٹا جائے گا وہ کیا ہے؟ وہ ربع دینار ہے۔ اسی طرح اقل قرات جس کے بغیر نماز نہیں ہوگی وہ فاتح ہے، اوپر پڑھ لے مغدی تبھی جائز ہے، نہ پڑھے تبھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد مفتی صاحب جو اپنے ترنگ میں آئے تو کہنے لگے جی دیکھیں جی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اور وہ یہ مانا کر رہے ہیں کہ جو ہے لمن یصلی وحدہ، یہ اکیلے کے لیے ہے۔ امام احمد بن حنبل کے دور تک صحابہ تابعین صاحب جو ہے کوئی یہ بات نہیں جانتے تھے اور یہ باتیں کہہ کر کے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اسی لیے جابر بن عبداللہ نبی کا صحابی کہتا ہے ھذا لمن یصلی بعدہ، یہ حدیث اس آدمی کے حق میں ہے جو اکیلا نماز پڑھا۔ اور اسی حدیث کا راوی سفیان وہ بھی کہتے ہیں ھذا اذا کان بعدہ، امام احمد کہتے ہیں کہ میرے زمانے تک ھذا النبی واصحابہ والتابعون، فرماتے ہیں پیغمبر، صحابہ، تابعین، ائمہ جو میرے زمانے تک گزرے ہیں ان میں لم یکن احد من المسلمین، میرے زمانے تک مسلمانوں میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو یہ فتویٰ دے کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے تو مقتدی کی نماز ہی نہیں۔ ہم اختصار کے ساتھ اور معروف کتاب جامع الترمذی سے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ کے اثر کا معاملہ وہ بھی عرض کیے دیتے ہیں، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جو موقف ہے وہ بھی بیان کیے دیتے ہیں تاکہ جاہل لوگوں کی جہالت کا علاج ہو سکے اور دھوکے بازوں کا دھوکہ واضح ہو سکے کہ یہ لوگ ویسے تو اصولی طور پر ان لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ یہ امام سفیان بن عیینہ کا قول پیش کریں یا جو امام احمد کا قول پیش کریں، کیونکہ مقلد کے لیے دلیل اپنے امام کا قول ہوتا ہے، کسی اور کا قول رائے دلیل نہیں ہوتا۔ لیکن وہ پنجابی کہتے ہیں نا کہ وانگ رن گنڈی مقلد اداواں تیریاں کھاویں ہنڈاویں قسم دا تے اک مٹکے 11 نو، تقلید امام ابو حنیفہ کی اور قول امام احمد کے، تقلید امام ابو حنیفہ کی اور قول سفیان بن عیینہ کے، کم از کم آپ علماء کو جو ہے اس قسم کی آوارگی زیب نہیں دیتی، اپنے مذہب کی پاسداری کیجئے۔ اپنے امام کے مذہب کے متعلق اوپر آپ قرآن کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے امام کے مذہب کے خلاف تو رسول اللہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آپ کو اپنے امام سے کوئی بات نہیں ملی، اپنے ائمہ حناف سے کچھ نہیں ملا تو اب امام احمد کے قدموں میں آ گرے ہیں۔ اب امام احمد جب آپ کو کک لگائیں گے نا تو آپ نے کوفے کے کسی نالی میں جا کے گرنا یاد رکھنا کم از کم بھی۔ یہ لیجئے یہ جامع الترمذی ہے میرے ہاتھ کے اندر، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موقف پڑھ لیجئے، یہ کتاب ہے جامع الترمذی، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور جس کا جو ہے حدیث نمبر 312 ہے، اور حدیث نمبر 312 کے تحت جو ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اسی حدیث کی وضاحت کر رہے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ حضرت یہ جو آپ بے کی بات کر رہے ہیں نا، یہ جو ہے کسی بے سے بھی سیکھ لینا کہ بے کا معنی کیا ہوتا ہے، اگر عالم کے پاس بیٹھنے کی توفیق نہیں ہے تو۔ قال اما احمد بن حنبل فقال معنى قول النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ بے والی حدیث ہی ہے۔ اب امام احمد کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں اذا قانا وحدہ، جو آپ نے بیان کیا ہے، کہتے ہیں واحتج بحدیث جابر بن عبداللہ، اس سے استدلال کیا ہے جابر بن عبداللہ کی حدیث سے، جو ہے واحتج بحدیث جابر بن عبداللہ حیث قال، جابر بن عبداللہ نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے من صلی رکعۃ، جس نے ایک رکعت بھی پڑھی، لم یقرأ فیہا بام القرآن، اور اس نے فاتحہ نہیں پڑھی، فلم یصلی، اس کی نماز نہیں ہے۔ مول صاحب، مفتی صاحب، آپ کے مذہب میں نہ اکیلے کی نماز ہوگی نہ امام کی، آپ کے مذہب میں تو فاتحہ نہ اکیلے پہ لازم ہے نہ امام پہ لازم ہے۔ آپ جو ہے موطا امام محمد اٹھا لیجئے، آپ ہدایہ اٹھا لیجئے، آخری 2 رکعتوں میں ان شاء سبحا و ان شاء سکتا، چاہے تو آخری 2 رکعتوں میں بندہ خاموش رہے، چاہے تو سبحان اللہ پڑھ لے، تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ صحابی کہتا ہے جابر عبداللہ جس نے ایک رکعت بھی ایسی پڑھی جس میں فاتحہ نہیں پڑھی، اسے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ یہ جابر عبداللہ بھی آپ کی نمازوں کو رضی اللہ عنہ، وہ بھی آپ کی نمازوں کو باطل قرار دے رہے ہیں کہ الا ان یکون ورالما۔ اب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا جو اثر ہے اس کے باوجود امام احمد بن حنبل نے یہ معنی کرنے کے باوجود امام احمد بن حنبل کا موقف کیا ہے، لیجئے میں پڑھ بھی دیتا ہوں، آپ کو تصویر بھی دیتا ہوں، اینک صاف کر کے ضرور پڑھیے گا اور عوام کو پڑھ کے سنائیے گا تاکہ جو ہے پھر پتہ چلے کہ امام احمد کی وجہ سے آپ گرے کہاں پہ جا کے ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں قال احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ جابر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فہذا رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تأول قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اذا کان وحدہ۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یہ جابر عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کی یہ تعویل کی ہے کہ یہ اس وقت ہے جب بندہ اکیلا ہو۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حضرت جن کی آپ جو ہے قول کو غلط رنگ دے کے پیش کر رہے تھے، ذرا جامع ترمذی سے امام احمد بن حنبل کا موقع پڑھ لیجئے۔ امام احمد فرماتے ہیں وہ خود
جابر رضی اللہ عنہ کی تعویل پہ مطمئن نہیں ہے، نہ اس کے قائل ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں انہا کہتے ہیں وقت امام نے لکھا وختار احمد مع ھذا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی اس تعویل کے باوجود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، کس بات کو اختیار کیا ہے؟ القراءۃ خلف الامام، القراءۃ خلف الامام، القراءۃ خلف الامام۔ مفتی صاحب دھیان سے پڑھیے گا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ہی امام احمد حنبل نے یہ موقف اختیار کیا ہے، اور ساتھ ان کا فتویٰ کیا ہے؟ وَأَلَّا يَتْرُكَ الرَّجُلُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَإِنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ، کہ آدمی جو ہے نماز میں فاتحہ نہیں چھوڑے گا اگرچہ وہ امام کے پیچھے بھی ہو۔ حضرت یہ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی آ گیا، امام احمد حنبل رحمہ اللہ کا موقف بھی آ گیا، لیکن افسوس کہا کہ آپ شاید پھر بھی اپنی تقلیدی ضد میں اب امام احمد حنبل کو بھی چھوڑ جائیں گے، کیونکہ آپ تو تقلیدی ضد میں قرآن بھی چھوڑ جاتے ہیں، نبی علیہ السلام بھی چھوڑ جاتے ہیں، اصحاب محمد بھی تبرہ کر جاتے ہیں، تو امام احمد حنبل رحمہ اللہ آپ کے اندر کیا صیت رکھتے ہوں گے؟ لیکن الحمدللہ ہم نے اس لیے کھلے لفظوں میں پیش کیا امام احمد حنبل کا موقف، تاکہ جاہل مفتیان جو جہالت کے باوجود مفتی کے منصب پر فائز ہو کر اشاعت التوحید دیوبندی مسلک کی ذلت کا باعث ہیں، ان کو ذرا آئینہ دکھا دیا جائے۔ اللہ سمجھنے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں سکین دیتا توجہ کے ساتھ یہ امام احمد حنبل کا موقف دیکھ لیجئے، یہ حدیث نمبر 312 جامع ترمذی میں، اس کے تحت امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے۔ اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔